أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل آپ فرما دیں اوحی مجھے وحی کی گئی الیہ میری طرف انہ استمع کہ اسے سنا نفر ایک جماعت من سے کی الجن جنات فقالو تو انہوں نے کہا انا بے شک ہم سمعنا ہم نے سنا قرآن عجباً ایک عجیب تو کہ مجھ کو حکم آیا کہ سن گئے کتنے لوگ جنوں کے پھر کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب جنوں کے وجود اور حقیقت پر حضرت شاہ عبدالعزیز نے سورہ ہادہ کی تفسیر میں نہایت مبسوط و مفصل بحث کی ہے اور عربی میں احکام المرجان فی احکام الجان اس موضوع پر نہایت جامع کتاب ہے، جس کو شوق ہو مطالعہ کرے۔ یہاں گنجائش نہیں کہ اس قسم کے مباحث درج کیے جائیں۔ یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے الی الرشد ہدایت کی طرف، فآمنا تو ہم ایمان لائے بھی اس پر، ولن نشرک اور ہم ہرگز شریک نہ ٹھہرائیں گے، بربنا اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو کہ سجاتا ہے نیک راہ، سو ہم ان پر یقین لائے ہرگز نہ شریک بتلائیں گے ہم اپنے رب کا کسی کو۔ سورہ احقاف میں گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، کئی جن ادھر کو گزرے اور قرآن کی آواز پر فرشتہ ہو کر سچے دل سے ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم سے جا کر سب ماجرا بیان کیا کہ ہم نے ایک کلام سنا ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت، حسن اسلوب، قوت تاثیر، شیریں بیانی، طرز موعظت اور علوم مضامین کے اعتبار سے عجیب و غریب ہے، معرفت ربانی اور رشد و فلاح کی طرف رہبری کرتا ہے اور طالب خیر کا ہاتھ پکڑ کر نیکی اور تقوی کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہم سنتے ہی بلا توقف اس پر یقین لائے اور ہم کو کچھ شک و شبہ نہیں رہا کہ ایسا کلام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس کی تعلیم و ہدایت کو موافق عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ان کے اس تمام بیان کی آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی فرمائی۔ اس کے بعد بہت مرتبہ جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، ایمان لائے اور قرآن سیکھا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور یہ کہ تعالیٰ برتر جد و شان ربنا ہمارا رب متخذ اس نے نہیں بنایا صاحبۃً بیوی، ولا نہ ولدن اولاد، اور یہ کہ اونچی ہے شان ہمارے رب کی نہیں رکھی اس نے جورو نہ بیٹا، یعنی جورو بیٹا رکھنا اس کی عظم شان کے منافی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو گمراہیاں آدمیوں میں پھیلی ہوئی تھیں وہ جنوں میں بھی تھیں، عیسائیوں کی طرح اللہ کے جورو بیٹا بناتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ یہ کہتے تھے سفیہنا ہم میں سے بیوقوف، اللہ پر شططا بڑھا کر باتیں، اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ پر بڑھا کر باتیں کہا کرتا تھا، یعنی ہم جو بیوقوف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسی لفظ باتیں اپنی طرف سے بڑھا کر کہتے تھے، اور ان میں سب سے بڑا بیوقوف ابلیس ہے، شاید خاص وہی اس جگہ لفظ صفیہ سے مراد ہو۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ وَأَنَّا اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ لن تقول ہرگز نہ کہیں گے الانس انسان والجن و جن علی اللہ پر کذبًا جھوٹ، اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ بولیں گے آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ، یعنی ہم کو یہ خیال تھا کہ اس قدر کثیر التعداد جن اور آدمی مل کر جن میں بڑے بڑے عاقل اور دانا بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نسبت جھوٹی بات کہنے کی جرات نہ کریں گے، یہی خیال کر کے ہم بھی بہک گئے۔ اب قرآن سن کر کلی کھلی اور اپنی پہلوؤں کی اندھی تکلیف سے نجات ملی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ وَأَنَّهُ یہ کہ كَانَ رِجَالٌ تھے کچھ آدمی من الْإِنسِ انسانوں میں سے، يَعُوذُونَ پناہ لیتے تھے برجال لوگوں سے، من الجن جنات سے، فزادوہم تو انہوں نے جنات کو بڑھا دیا، رہاقاً تکبر میں، اور یہ کہ تھے کتنے مرد آدمیوں میں کہ پناہ پکڑتے تھے، کتنے مردوں کی جنوں میں کہ پھر تو وہ اور زیادہ سر چڑھنے لگے۔ عرب میں یہ جہالت بہت پھیلی ہوئی تھی، جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، اور جب کسی قافلے کا گزر یا پڑاؤ کسی خوفناک وادی میں ہوتا تو کہتے کہ اس حلقہ کے جنوں کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ وہ اپنی ماتحت جنوں سے ہماری حفاظت کرے۔ ان باتوں سے جن اور زیادہ مغرور ہو گئے اور سر پر چڑھنے لگے۔
اور دوسری طرف اس طرح کی شرکیات سے آدمیوں کی عصیان و طغیان میں بھی اضافہ ہوا۔ جب انہوں نے خود اپنے اوپر جنوں کو مسلط کر لیا تو وہ ان کے اغوا میں کیا کمی کرتے۔ آخر قرآن نے آ کر ان خرابیوں کا جڑ کاٹی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ انہوں نے گمان کیا کما جیسے تم نے گمان کیا تھا ان کے لن یبعث ہرگز نہ رسول بنا کر بھیجے گا اللہ احدًا کسی کو۔ یہ کہ ان کو بھی خیال تھا جیسا تم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ اٹھائے گا اللہ کسی کو۔ مسلمان جن یہ سب کو گفتگو اپنی قوم سے کر رہے ہیں، یعنی جیسا تمہارا خیال ہے بہت آدمیوں کا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ہرگز قبروں سے نہ اٹھائے گا یا آئندہ کوئی پیغمبر مبعوث نہ کرے گا۔ جو رسول پہلے ہو چکے سو ہو چکے۔ اب قرآن سے معلوم ہوا کہ اس نے ایک عظیم شان رسول بھیجا ہے جو لوگوں کو بتلاتا ہے کہ تم سب موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور رتی رتی کا حساب دینا ہوگا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا اور یہ کہ ہم لمسنا ہم نے چھوڑا ٹٹولا آسمان فوجدناها تو ہم نے اسے پایا مُلِئَتْ بھرا ہوا حرسًا پہرےدار شدیداً سخت وشُهبًا اور شعلے اور یہ کہ ہم نے ٹٹول دیکھا آسمان کو پھر پایا اس کو بھر رہے ہیں اس میں چوکیدار سخت اور انگارے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا اور یہ کہ ہم كُنَّا نَقْعُدُ ہم بیٹھا کرتے تھے منها اس کے مقاعد ٹھکانے للسمع سننے کے لیے فمن پس جو یستمع سنتا ہے الآن اب یجد لہو وہ وہاں پاتا ہے شہابًا شعلہ رصدًا گھات لگایا ہوا۔ یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے واسطے پھر جو کوئی اب سننا چاہے وہ پائے اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں۔ یعنی ہم اڑ کر آسمان کے قریب تک پہنچے تو دیکھا کہ آج کل بہت سخت جنگی پہرے لگے ہوئے ہیں جو کسی شیطان کو غیب کی خبر سننے نہیں دیتے، اور جو شیطان ایسا ارادہ کرتا ہے اس پر انگارے برستے ہیں۔ اس سے بیشتر اتنی سختی اور روک ٹوک نہ تھی۔ جن اور شیاطین ایسا ارادہ کرتا ہے اس پر انگارے برستے ہیں۔ اس سے بیشتر اتنی سختی اور روک ٹوک نہ تھی۔ جن اور شیاطین آسمان کے قریب بیٹھ کر ادھر کی کچھ خبر سن کر آیا کرتے تھے، مگر اب اس قدر سخت ناکہ بندی اور انتظام ہے کہ جو سننے کا ارادہ کرے وہ فوراً شہاب ثاقب کی آتشی گولے سے اس کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ اس کی بحث پہلے سورہ ہجر وغیرہ میں گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لیے جائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا اور یہ کہ ہم لا ندری ہم نہیں جانتے شر آیا برائی یریدو ارادہ کیا گیا بمن ان کے ساتھ فی میں الارض جو زمین ام یا ارادہ فرمایا ہے بہم اس سے ربہم ان کا رب رشد ہدایت، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برا ارادہ ٹھہرا ہے زمین کے رہنے والوں پر یا چاہا ان کے حق میں ان کے رب نے راہ پر لانا، یعنی یہ جدید انتظامات اور سخت ناکہ بندی خدا جانے کس غرض سے عمل میں آئی ہے۔ یہ تو ہم سمجھ چکے کہ قرآن کریم کا نزول اور پیغمبر عربی کی بعثت اس کا سبب ہوا، لیکن نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ آیا زمین والے قرآن کو مان کر راہ پر آئیں گے اور اللہ ان پر الطاف خصوصی مبذول فرمائے گا، یا یہی ارادہ ٹھہرا چکا ہے کہ لوگ قرآنی ہدایات سے اعراض کرنے کی پاداش میں تباہ و برباد کیے جائیں گے؟ اس کا علم اسی علام الغیوب کو ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا اور یہ کہ ہم میں سے صالحون نیکوکار جمع منا اور ہم میں سے دون ذالک اس کے علاوہ کننا ہم تھے طرائق راہیں قددا مختلف، اور یہ کہ کوئی ہم میں نیک ہیں اور کوئی اس کے سوا ہم تھے کئی راہ پر بٹے ہوئے، یعنی نزول قرآن سے پہلے بھی سب جن ایک راہ پر نہ تھے، کچھ نیک اور شائستہ تھے اور بہت سے بدکار اور ناہنجار، ان میں بھی فرقے اور جماعتیں ہوں گی، کوئی مشرک کوئی عیسائی کوئی یہودی وغیرہ ذالک، اور عملی طور پر ہر ایک کی راہ عمل جدا ہوگی۔ اب قرآن آیا جو اختلافات اور تفرقوں کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن لوگ ایسے کہاں ہیں کہ سب کے سب حق کو قبول کر کے ایک راستے پر چلنے لگیں؟ لامحالہ اب بھی اختلاف رہے گا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا اور یہ کہ ہم ظننا ہم نے گمان کیا لن نُّعْجِزَ اللَّهَ کہ ہم ہرگز نہ ہرا سکیں گے اللہ کو فی الارض زمین میں وَلَن نُّعْجِزَهُ اور ہم اس کو ہرگز نہ ہرا سکیں گے ہربا بھاگ کر، اور یہ کہ ہمارے خیال میں آ گیا کہ ہم چھپ نہ جائیں گے اللہ سے زمین میں اور نہ تھکا دیں گے اس کو بھاگ کر، یعنی اگر ہم نے قرآن کو نہ مانا تو اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے، نہ زمین میں کسی جگہ چھپ کر، نہ ادھر ادھر بھاگ کر یا ہوا میں اڑ کر۔
وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا، اور یہ کہ لما جب سمعنا ہم نے سنی الہدى ہدایت آمنا ہم ایمان لے آئے بربی اپنے رب پر، فلا یخاف تو اس خوف نہ ہوگا بخسن کسی نقصان والا، رہکن اور نہ کسی ظلم، اور یہ کہ ہم نے سن لی راہ کی بات تو ہم نے اس کو مان لیا، پھر جو کوئی یقین لائے گا اپنے رب پر سو وہ نہ ڈرے گا نقصان سے اور نہ زبردستی سے۔ یعنی ہمارے لیے فخر کا موقع ہے کہ جنہوں میں سب سے پہلے ہم نے قرآن سن کر بلا توقع قبول کیا اور ایمان لانے میں ایک منٹ کی دیر نہیں کی، یعنی سچے ایماندار کو اللہ کے ہاں کوئی کھٹکا نہیں، نہ نقصان کا کہ اس کا کوئی نیکی اور محنت یوں ہی رہے گا چلی جائے، نہ زیادتی کا کہ زبردستی کسی دوسرے کے جرم اس کے سر تھوپ دیا جائے، غضب و نقصان، تکلیف اور ذلت و رسوائی سب سے معمون و محفوظ ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ وَأَنَّا مِنَّا، اور یہ کہ ہم میں سے، المسلمون مسلمان جمع، وَمِنَّا اور ہم میں سے، القاسطون گنہگار، وَمَنْ أَسْلَمَ بس جو اسلام لایا، فَأُولَٰئِكَ تو وہی ہیں، تَحَرَّوْا انہوں نے قصد کیا، رشدت بھلائی کا، اور یہ کہ کچھ ہم میں حکم بردار ہیں کچھ ہیں بے انصاف، سو جو لوگ حکم میں آگے سو انہوں نے اٹکل کر لیا نیک راہ کو۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا، وَأَمَّا اور رہے القاسطون گنہگار جمع، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ تو وہ ہوئے جہنم کا، خطبہ ایندھن، اور جو بے انصاف ہیں وہ ہوئے دوزخ کے ایندھن۔ یعنی نزول قرآن کے بعد ہم میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے اللہ کا پیغام سن کر قبول کیا اور اس کے احکام کے سامنے گردن جھکا دی، یہی ہے جو تلاش حق میں کامیاب ہوئے اور اپنی تحقیق و تفخر سے نیکی کا راستہ پر پہنچ گئے۔ دوسرا گروہ بے انصافوں کا ہے جو کجروی بے انصافی کی راہ سے اپنے پروردگار کے احکام کو جھٹلاتا اور اس کی فرمان برداری سے انحراف کرتا ہے، یہ وہ ہیں جن کو جہنم کا کندہ اور دوزخ کا ایندھن کہنا چاہیے۔ تنبیہ، یہاں تک کہ مسلمان جنوں کا کلام نقل فرمایا جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا، آگے حق تعالیٰ اپنی طرف سے چند نصیحت کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں، گویا وَلَوِ اسْتَقَامُوا اِلَىٰ کا عطف اَنَّهُ اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ پر ہوا مترجم محقق نے ترجمہ میں، اور یہ حکم آیا ہے کہ الفاظ بڑھا کر بتلا دیا کہ یہاں سے اخی تک کل اوحی الیہ کے تحت میں داخل ہے۔ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ کہ اگر استقاموا وہ قائم رہتے علی الطریقۃ سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم تو البتہ ہم انہیں پلاتے، ماءً پانی، غدا کا وافر، اور یہ حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر تو ہم پلاتے ان کو پانی بھر کر۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، لِنَفْتِنَهُمْ تاکہ ہم انہیں آزمائیں، فِيهِ اس میں، ومن اور جو یعرض روگردانی کرے گا، عن ذکری یاد سے، ربی اپنے رب کی، یسلکہ وہ اسے داخل کرے گا، عذابًا عذاب، صعدا سخت، تاکہ ان کو جانچیں اس میں، اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں۔ یعنی اگر جن و انس حق کی سیدھی راہ پر چلتے تو ہم ان کو ایمان و طاعت کی بدولت ظاہری و باطنی برکات سے سیراب کر دیتے، اور اس میں بھی ان کی آزمائش ہوتی کہ نعمتوں سے برابر ہو کر شکر بجا لاتے اور طاعت میں مزید ترقی کرتے ہیں، یا کفران نعمت کر کے اصل سرمایہ بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت مکہ والوں کے ظلم و شرارت کی سزا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کئی سال کا قحط پڑا تھا، لوگ خشکسالی سے پریشان ہو رہے تھے، اس لیے مطلب فرما دیا کہ اگر سب لوگ ظلم و شرارت سے باز آ کر اللہ کے راستے پر چلیں، جیسے مسلمان جنہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، تو قحط دور ہو اور باران رحمت سے ملک سبز و شاداب کر دیا جائے۔ یعنی اللہ کی یاد سے منہ موڑ کر آدمی کو چین نصیب نہیں ہو سکتا، وہ تو ایسے راستے پر چل رہا ہے جہاں پریشانی اور عذاب ہی چلا آتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وَأَنَّ یہ کہ المساجد مسجدیں للہ اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا تو تم نہ پکارو، بندگی نہ کرو، مع اللہ اللہ کے ساتھ، احدن کسی کو، یہ کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں، سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔ یوں تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن خصوصیت سے وہ مکانات جو مسجدوں کے نام سے خاص عبادت الہی کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کو اور زیادہ امتیاز حاصل ہے۔ وہاں کی جگہ زمین اپنی ہوتی ہے، اس لیے وہاں جا کر اللہ کے سوا کسی ہستی کو پکارنا ظلم عظیم اور شرک کی بدترین صورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خالص خدا واحد کی طرف آؤ اور اس کا شریک کر کے کسی کو کہیں بھی مت پکارو۔ خصوصاً مساجد ہیں جو اللہ کے نام پر تنہا اسی کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بعض مفسرین نے مساجد سے مراد وہ اعضاء لیے ہیں جو سجدے کے وقت زمین پر رکھے جاتے ہیں۔ اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ یہ خدا کے دیے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے اعضاء ہیں، جائز نہیں کہ ان کو اس مالک و خالق کے سوا کسی دوسرے کے سامنے جھکاؤ۔
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما یہ کہ جب قام عبد اللہ کھڑا ہوا اللہ کا بندہ یدعوہ کہ وہ اس کی عبادت کرے کادو قریب تھا یکونون وہ ہو جائیں علیہ اس پر لبدا ہلکا ہلکا اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ کہ اس کو پکارے لوگوں کا بندنے لگتا ہے اس پر ٹھٹا یعنی بندہ کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی آپ جب کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ ٹھٹے کے ٹھٹے آپ پر ٹوٹے پڑتے ہیں، مومنین تو شوق و رغبت سے قرآن سننے کی خاطر اور کفار دعوت و عناد سے آپ پر ہجوم کرنے کے لیے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بھی احدا کل فرما دیں انما اس کے سوا نہیں ادعو ربی صرف میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں ولا اور نہیں اشرک میں شریک کرتا بھی اس کے ساتھ احدن کسی کو تو کہ میں تو پکاتا ہوں بس اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کو اس کا کسی کو یعنی کفار سے کہہ دیجئے کہ تم مخالفت کی راہ سے بھیڑ کیوں کرتے ہو، کون سی بات ایسی ہے جس پر تمہاری خفگی ہے، میں کوئی بری اور نامعقول بات تو نہیں کہتا، صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کا شریک کسی کو نہیں سمجھتا، تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی کون سی بات ہے، اور اگر تم سب مل کر مجھ پر ہجوم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میرا بھروسہ اکیلے اسی خدا پر ہے جو ہر قسم کی شرکت سے پاک اور بے نیاز ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا کل انی فرما دیں بے شک میں لا املک اختیار نہیں رکھتا لکم تمہارے لیے ضرن کسی ضرر ولا رشدا اور نہ کسی بلائی تو کہ میرے اختیار میں نہیں تمہارا برا اور نہ راہ پر لانا یعنی میرے اختیار میں نہیں، جب میرے اختیار میں نہیں تو تمہارے اختیار میں کہاں سے آ گیا، تم کو بھی راہ پر لے آؤں اور نہ آؤ تو کچھ نقصان پہنچا دوں، سب بلائی برائی اور سود و زیاں اسی خدائے واحد کے قبضے میں ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا کل انی فرما دیں بے شک میں مجھے لن یجیرنی مجھے ہرگز پناہ نہ دے گا من اللہ احد اللہ سے کوئی ولن اجد اور میں ہرگز نہ پاؤں گا من دونہ اس کے سوا ملتحدن کوئی جائے پناہ تو کہ مجھ کو نہ بچائے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اس کے سوا کہیں شرک رہنے کو جگہ، یعنی تم کو نفع نقصان پہنچانا تو کجا اپنا نفع و ضرر میرے قبضے میں نہیں، اگر بالفرض میں اپنے فرائض میں تقصیر کروں گا تو کوئی شخص نہیں جو مجھ کو اللہ کے ہاتھ سے بچا لے اور کوئی جگہ نہیں جہاں بھاگ کر پناہ حاصل کر سکوں۔ إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا إلا بلاغا مگر پیغام پہنچانا من اللہ اللہ کی طرف سے ورسالاتی اور اس کے پیغام ومن ہو جو یعص اللہ نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فإن تو بے شک لہو اس کے لیے نار جہنم جہنم کی آگ خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغام لانے، اور جو کوئی حکم نہ مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو اس کے لیے آگ ہے دوزخ کی رہا کریں اس میں ہمیشہ، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لانا اور اس کے بندوں کو پہنچا دینا یہی چیز ہے جو اس نے میرے اختیار میں دی ہے اور یہی فرض ہے جس کے ادا کرنے سے اس کی حمایت اور پناہ میں رہ سکتا ہوں۔ یعنی تمہارے نفع نقصان کا مالک میں نہیں لیکن اللہ کی، اور میرے نافرمانی کرنے سے نقصان پہنچنا ضروری ہے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے فسیعلمون تو وہ انقریب جان لیں گے من کس اضعف کمزور تر ناصرا مددگار واقل و کم تر عددا تعداد میں، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو کچھ ان سے وعدہ ہوا ہے تب جان لیں گے کس کے مددگار کمزور ہیں گنتی میں تھوڑے، یعنی تم جو چٹھے باندھ کر ہم پر ہجوم کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تھوڑے سے آدمی ہیں وہ بھی کمزور، تو جب وعدہ کا وقت آئے گا اس وقت پتہ لگے گا کس کے ساتھی کمزور اور گنتی میں تھوڑے ہیں۔ قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا کل فرما دیں ان ادری نہیں میں جانتا قریب آیا قریب ہے ما توعدون جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ام یا یجعل کر دے گا لہو اس کے لیے ربی میرا رب امدا مدت تو کہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے یا کر دے اس کو میرا رب ایک مدت کے بعد، یعنی اس کا علم مجھے نہیں دیا گیا کہ وعدہ جلد آنے والا ہے یا ایک مدت کے بعد، کیونکہ قیامت کا وقت معین کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا، یہ ان غیوب میں سے ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
عالم الغیب فلا تظہر علی غیبہ احدا عالم الغیب غیب کا جاننے والا فلا یظہر وہ مطلع نہیں کرتا علی غیبہ اپنے غیب پر احدن کسی کو جاننے والا بھید کا سو نہیں خبر دیتا اپنے بھید کی کسی کو الا من ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الا سوائے من جس کو ارتضی وہ پسند کرتا ہے من رسولوں میں سے فانه تو بے شک وہ يسلك چلاتا ہے من بين يديه اس کے آگے سے ومن خلفه اور اس کے پیچھے سے رصدا محافظ فرشتے مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے چکیا یعنی اپنی بھید کی پوری خبر کسی کو نہیں دیتا ہاں رسولوں کو جس قدر ان کی شان و منصب کے لائق ہو ذریعے وہی خبر دیتا ہے اس وحی کے ساتھ فرشتوں کے پہرے اور چوکیاں رکھی جاتی ہیں کسی طرف سے شیطان اس میں دخل کرنے نہ پائے اور رسول کا اپنے نفس بھی غلط نہ سمجھے یہی معنی ہے اس بات کے پیغمبروں کو اپنے علوم و اخبار میں عصمت حاصل ہے اوروں کو نہیں انبیاء کی معلومات میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی دوسروں کی معلومات میں کئی طرح کے احتمالات ہیں اس لیے محققین صوفیہ نے فرمایا کہ ولی اپنی کشف کو قرآن و سنت پر عرض کر کے دیکھے اگر ان کے مخالف نہ ہو تو غنیمت سمجھے ورنہ بے تکلف رد کر دے تنبیہ اس آیت کی نظیر آل عمران میں ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء سورہ آل عمران آیت نمبر 179 اور کئی صورتوں میں علم غیب کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہیں ہم فوائد میں اس پر مفصل کلام کر چکے ہیں فلیراجع لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا لِيَعْلَمَ تاکہ وہ معلوم کر لے ان قد ابلغوا کہ انہوں نے تحقیق پہنچا دیے رسالاتی پیغام جمع ربیم اپنے رب کے وأحاطہ اور اس نے احاطہ کیا ہوا ہے بما لدیہم جو ان کے پاس وأحصىٰ اور اس نے شمار کر رکھی ہے كُلَّ شَيْءٍ ہر شے عدداً گنتی میں تاکہ جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام اپنے رب کے اور قابو میں رکھا ہے جو ان کے پاس ہے اور گن لی ہے ہر چیز کی گنتی یعنی یہ زبردست انتظامات اس خاص سے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ فرشتوں نے پیغمبروں کو یا پیغمبروں نے دوسرے بندوں کو اس کے پیغامات ٹھیک بلا کم اوقات پہنچا دیے ہیں یعنی ہر چیز اس کی نگرانی اور قبضے میں ہے کسی کی طاقت نہیں کہ وہی الہی میں تغیر و تبدل یا قطع و برید کر سکے اور یہ پہرے چوکیاں بھی شان حکومت کے اظہار اور سلسلہ اسباب کے محافظ عزت کے لیے بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے ورنہ جس کا علم اور قبضہ ہر چیز پر حاوی ہو اس کو ان چیزوں کی کوئی احتیاج نہیں تم صورت الجن وللہ الحمد والمنت